السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں آئی پی ورژن 6 اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے ملٹی پروٹوکال لیبل سوئچنگ کے ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ملٹی کاسٹ اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر کیا گفتگو کی تھی۔ ایک تھوڑا سا پریویو لے لیتے ہیں تاکہ ہماری اگلی ڈسکشن کے لیے وہ فاؤنڈیشن کے طور پر ایکٹ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ملٹی کاسٹ کے ٹاپک سے سٹارٹ کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے۔ ہم یونیکاسٹ اور براڈ کاسٹ کی جو اویلیبل ٹرانسمیشن کے میکانزم ہیں ان کو کیوں نہیں یوز کر سکتے اور ملٹی کاسٹ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح نئی اپلیکیشنز آ رہی ہیں جن کو آپ نے ایک گروپ آف یوزرز کو بھیجنا ہوتا ہے، وہاں اس وقت آپ کو ملٹی کاسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یونیکاسٹ اور براڈ کاسٹ کی اپنی اپنی لیمیٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ملٹی کاسٹنگ کی ٹیکنیک کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ملٹی کاسٹنگ کو گلوبلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ایک بڑے لارج نیٹ ورک کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس میں کیا کیا چیلنجز ہیں، جس میں ایک بہت بڑا چیلنج تو آپ کی جو ایفیشینٹ ڈسٹریبیوشن ہے ٹریفک کی، وہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دین گروپ کی اسپیسیفیکیشن کہ کس طرح سے مختلف جو ممبرز ہیں وہ گروپ کو جوائن کریں گے، کس طرح سے مختلف ممبرز کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ وہ اس لوکیشن پر نیٹ ورک میں موجود ہیں، اور یہ سارے ایشوز جو ہیں گروپ ممبرشپ کے، یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ملٹی کاسٹ کے لیے ہمارے پاس سپورٹ ہے کیا اویلیبل نیٹ ورکس کے اندر۔ فار ایگزامپل آئی پی ورژن 4 کے اندر ہم نے کہا کہ کلاس ڈی ایڈریسز کی ایک پوری رینج رکھی گئی ملٹی کاسٹ کے لیے، آلدو اس کو یوز نہیں کیا گیا لیکن کلاس ڈی ایڈریسز اویلیبل تھے۔ اسی طرح سے آئی پی ورژن 6 کے اندر بھی ملٹی کاسٹ کی سپورٹ موجود ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی آئی جی ایم پی پروٹوکال ہے، انٹرنیٹ گروپ میسج پروٹوکال، جس کے ذریعے سے آپ جو ملٹی کاسٹنگ کی ٹیکنیک ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آئی جی ایم پی کو یوز کرتے ہوئے۔ پھر ہمارے پاس کچھ ملٹی کاسٹ کی راؤٹنگ پروٹوکالز بھی اویلیبل ہیں۔ تو یہ تو وہ سپورٹ ہے جو کہ ہمارے پاس ایگزسٹنگ نیٹ ورک کے اندر اویلیبل ہے ان آرڈر ٹو یوز اینڈ امپلیمنٹ ملٹی کاسٹ۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئی پی ملٹی کاسٹ کا سروس ماڈل ہے کیا۔ اس کے سروس ماڈل میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ اس کی ایڈریسنگ تھی، دیٹ یو ول بی ہیونگ اے یونیک سنگل ایڈریس فار اینی گروپ، اور اس گروپ میں ملٹیپل لوگ ایز ممبر، ملٹیپل نوڈز ایز ممبر جو ہیں اس گروپ ایڈریس کو جوائن کریں گے، اور اس ایک سنگل گروپ ایڈریس کے اوپر بھیجے جانے والے میسج کو ان تمام ممبرز تک انڈیویجولی پہنچا دیا جائے گا میسج کو۔ اب وہ میسج کس طرح سے ایفیشینٹلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور کس ٹری سے گزرتا ہوا ان تمام ممبرز تک پہنچے گا، دیٹ از دی ٹاسک آف ملٹی کاسٹ راؤٹنگ پروٹوکال۔ اسی کے سروس ماڈل میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا اسکوپ کیا ہوگا۔ کیا اس کا اسکوپ جو ہوگا لوکل لین تک لمیٹڈ ہوگا، آپ اس کو کسی اسپیسیفک ٹی ٹی ایل تک لمٹ کریں گے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑے اسکیلیبل انٹرنیٹ کے اندر اس کا اسکوپ ہو۔ اسی ممبرشپ ماڈل کے اندر اور اس کے سروس ماڈل کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ملٹی کاسٹ کے گروپ ممبرز ہیں دے کین بی اینی ویئر ان دی انٹرنیٹ۔ ہم نے ان کو جہاں جہاں پر بھی وہ لائی کرتے ہیں وہاں تک اس ٹریفک کو پہنچانا ہے۔ دے اونلی ول بی جوائننگ دی گروپ، اور اس کے بعد ان تک ٹریفک پہنچنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی انٹرنیٹ کے اندر کس طرح سے ملٹی کاسٹ کو آئی پی وی 4 نیٹ ورکس کے اندر یوز کیا گیا، دیٹ واز دی ایگزامپل آف ایم بون، کہ ہم نے ایم بون کو امپلیمنٹ کیا اور ٹنلنگ کر کے آئی پی وی 4 کے نیٹ ورک کے اوپر سے ملٹی کاسٹ کیپیبل نیٹ ورکس کے درمیان جو ہے وہ ٹریفک کو پاس آن کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ملٹی کاسٹ کو ہم نے جب لوکل ایریا نیٹ ورکس کے کانٹیکسٹ میں یا لینز کے کانٹیکسٹ میں دیکھا تو ہم نے دیکھا ایتھرنیٹ کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ملٹی کاسٹ کی سپورٹ اویلیبل ہے۔ ہم نے اسپیننگ ٹری کے الگوریتھمز جو ہیں وہ ایکسٹینڈڈ لینز کے اندر دیکھے تھے۔ تو دی ڈسکشن واز کہ کیا ہم انہی کانسیپٹس کو لے کر آگے چل سکتے ہیں اور انٹرنیٹ وائڈ ملٹی کاسٹ کی ڈپلائمنٹس میں ان ٹیکنیکس اور اپروچز سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ دی آنسر واز کہ انہی اپروچز کو ہم نے تھوڑا سا میچور کیا، تھوڑا سا ٹویک کیا، اور ملٹی کاسٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر ہم نے یوز کرنی شروع کر دی۔ ہمارے پاس جو پاسبلٹیز ہیں فار ملٹی کاسٹ راؤٹنگ ان دی انٹرنیٹ، اس میں بیسک اپروچ جو ہے وہ لنک اسٹیٹ، ڈسٹینس ویکٹر اور پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کی۔ جو بھی ہم راؤٹنگ پروٹوکال بنائیں گے ان آرڈر ٹو ڈیفائن ٹریز
فار دی ملٹی کاسٹ ان دی انٹرنیٹ وہ یا تو بیس کرے گی لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کے اوپر, یا بیس کرے گی ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکال کے اوپر, یا پھر ہم اس کو انڈیپینڈنٹ رکھیں گے جو بھی یونیکاسٹ راؤٹنگ پروٹوکال کسی نوڈ کے اوپر یا نیٹ ورک میں یوز ہو رہی. اگر یہ لنک اسٹیٹ کے اوپر ہوگی تو ہم نے ایک ایگزامپل پروٹوکال MOSPF یعنی ملٹی کاسٹ اوپن شارٹسٹ پاتھ فرسٹ جو پروٹوکال ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی, اس کو دیکھا تھا. اگر یہ ڈسٹینس ویکٹر کے اوپر بیس ہوگی تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایگزامپل پروٹوکال ہمارے پاس DVMRP ہے. DVMRP جو ہے وہ ریورس پاتھ ملٹی کاسٹ جو کہ بیس کرتا ہے ریورس پاتھ براڈ کاسٹ کے اوپر, اس کے اوپر بیس کر کے یہ پروٹوکال بنائی گئی ہے, اور MBON کے اندر یہ DVMRP ہی یوز ہوتی ہے. اسی طرح سے پھر ہم نے دیکھا کہ اگر آپ یہ ملٹی کاسٹ کی جو راؤٹنگ ہے اس کو انڈر لائنگ یونیکاسٹ راؤٹنگ سے سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, دین یو کین آلسو یوز پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ. اس میں پھر ہم نے دو موڈز دیکھے, اسپارس موڈ اینڈ ڈینس موڈ. پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کا جو اسپارس موڈ ہے ہم نے کہا وہ اس وقت یوز کریں گے جبکہ جو آپ کے گروپ ممبرز ہیں وہ بہت کم ہیں, اور پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کا جو ڈینس موڈ ہے وہ اس وقت یوز کیا جائے گا جبکہ گروپ ممبرشپ کافی زیادہ ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے دیکھا کہ ملٹی کاسٹ کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. فار ایگزامپل اسکیلیبلٹی, جب آپ کے پورے بڑے نیٹ ورک کے اندر ملٹی کاسٹ کے گروپ ممبرز ڈفرینٹ جگہ پر ہوتے ہیں تو اسکیلیبل طریقے سے راؤٹنگ پروٹوکال کو کنورج کرنا اور ایفیشینٹلی رن کرنا یہ ایک چیلنج ہے. اور اسی طرح سے نیٹ ورک کے ریسورسز جو کہ آپ نے یوز کرنے ہیں, یہ نہ ہو کہ براڈ کاسٹ کی طرح بہت زیادہ ٹریفک جنریٹ کریں یا یونیکاسٹ کی طرح انڈیپینڈنٹلی بھیجیں. تو یہ اس کے لمیٹیشنز تھے, اور ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کو اس ملٹی کاسٹ کے گروپ کو کور کرنے کے بعد اینڈ کیا تھا. تو اسٹوڈنٹس آج ہم اپنے ملٹی پروٹوکال لیبل سوئچنگ یعنی MPLS کے ٹاپکس کو سٹارٹ کریں گے. ہمارا جو ٹیکسٹ بک کے اندر چیپٹر نمبر 4 ہے یہ اس کا لاسٹ ٹاپک ہے, یعنی انشاءاللہ ہم اپنے اس ٹاپک کے ساتھ ہی اس بڑے چیپٹر اور بڑے امپورٹنٹ چیپٹر نمبر 4 کو بھی کنکلوڈ کریں گے. MPLS کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ چیز کہ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ساتھ ہی ساتھ ایک نیا کانسیپٹ ہے, اور اس کانسیپٹ نے ہماری جو ٹریڈیشنل IP کی راؤٹنگ تھی اور IP ورژن 4 کی فنکشنلٹی تھی اس کے اندر کافی انہینس اور نئی قسم کی فنکشنلٹی جو ہے وہ ہمیں مہیا کی ہے, جو کہ پہلے ہم IP کی فنکشنلٹی یعنی IP کی پروٹوکال کے اندر وہ فنکشنلٹی نہیں لے سکتے تھے. وہ کیا بیسک تھیم تھا جس کی وجہ سے MPLS جو ہے وہ اس کو یعنی ڈپلوائے کیا گیا, اس کو ڈیزائن کیا گیا, اور پریکٹیکلی ہم وہ کون سی فنکشنلٹی ہے جو آپ اچیو کر رہے ہیں ان دونوں میں ڈفرینس ہے. شروع میں یہ چیز دیکھی گئی کہ آپ کے IP نیٹ ورکس کے اندر جو ہے وہ پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے, فارورڈنگ کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے MPLS کو ڈپلوائے کیا جائے گا. لیکن آج ہم جو فنکشنلٹی MPLS سے اچیو کر رہے ہیں وہ اس صرف اور صرف پرفارمنس انہینسمنٹ سے کہیں زیادہ ہے. ہم اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری فنکشنلٹیز کو اٹیچ کرتے ہیں. MPLS بیسیکلی آپ کے جو ورچوئل سرکٹ فارورڈنگ کا جو میکینزم ہے اس کو ڈیٹا گرام فارورڈنگ میکینزم کے ساتھ ایک طرح سے مرج کرتا ہے, کمبائن کرتا ہے. جو پراپرٹیز آپ کو ورچوئل سرکٹ میں حاصل ہوتی ہیں ان کو ڈیٹا گرام فارورڈنگ کی جو روبسٹنس ہے, فلیکسیبلٹی ہے, اس کے ساتھ کمبائن کر کے دونوں کے بینیفٹس ایک طرح سے اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. MPLS still relies on IP addresses. اس کے اندر ورچوئل سرکٹ سوئچنگ کی طرح آپ کے آئیڈینٹیفائرز کے اوپر ایڈریسنگ نہیں ہو رہی. ایڈریسنگ پھر بھی آپ کی IP ایڈریسز ہی کو یوز کیا گیا, اور IP راؤٹنگ کی جو پروٹوکالز ہیں they are still required. MPLS cannot work without them. آپ نے IP راؤٹنگ کے تھرو جو راؤٹس ڈسکور کیے ہیں, now you will be giving them some sort of labels so that the forwarding mechanism is efficient. The routing mechanism will still be the same. یعنی IP راؤٹنگ سے جو انفارمیشن گیدر ہوگی اسی کی بیسس کے اوپر آگے فارورڈنگ ہوگی, although forwarding will be very much efficient. The concept in MPLS is to have short labels جو کہ فارورڈنگ کے اندر یوز ہوں گے انسٹیڈ آف ہیونگ دی کمپلیٹ IP ڈیسٹینیشن ایڈریس, جس کی بیس کے اوپر آپ نے ایک لارج ٹیبل کے اندر لک اپ کرنی ہے. اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کو پروسیسنگ اوور ہیڈ ہے, یہ جو ٹیبل لک اپ کا اوور ہیڈ ہے, یہ آپ نے سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کر لیا, بیکاز یو ول بی لوکنگ
for the forwarding decisions into a small table having short labels of local scope instead of having a large complete IP destination address having global scope. تو یہ تو سب سے پہلا جو ہے نا ایڈوانٹیج آپ نے ملٹی پروٹوکال لیبل سوئچنگ کے فارورڈنگ میکینزم سے گین کیا. اور بھی بہت ساری فنکشنلٹی ہے جو کہ ہم اسی MPLS کے لیبلز اور ٹیگز کے ذریعے اچیو کریں گے, لیکن بیسک کانسیپٹ آپ ذہن میں رکھیے کہ ورچوئل سرکٹ فارورڈنگ اور IP ڈیٹاگرام فارورڈنگ کے جو دو بالکل اپوزٹ قسم کی ٹیکنیکس اور اپروچز ہیں, ہم نے ان کو ایک طرح سے مرج کر دی اور ہم دونوں کے بینیفٹس گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں MPLS کے اندر. تو اسٹوڈنٹس, ہم MPLS کے ٹاپک کو لے کے اور مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے لیکچر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے MPLS کے اندر IP کی کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے. IP کی راؤٹنگ پروٹوکال جو ہے وہ ایسے ہی رہے گی, IP ایڈریسز بھی یوز ہو سکتے ہیں. MPLS کا ہمیں ایک ایڈیشنل فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایسے نوڈز, راؤٹر, سوئچز کے اوپر بھی IP ڈیٹاگرام فارورڈنگ یوز کر سکتے ہیں جن کے اوپر IP کی اٹ سیلف راؤٹنگ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. یہ جو کیپیبلٹی ہے کہ ہم ایسی نوڈز کے اوپر IP فارورڈنگ کو انیبل کر رہے ہیں, اس کیپیبلٹی کو جن کے اوپر اٹ سیلف جو ہے وہ IP فارورڈنگ کی کیپیبلٹی موجود نہیں ہے, یہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ یہ MPLS کے لیبلز کے تھرو کرتے ہیں. اور بجائے یہ کہ ہم IP ایڈریس کے اوپر فارورڈنگ ڈیسیجنز لیں, ہم ان نوڈز کے اوپر MPLS کے لیبلز کے اوپر ڈیسیجنز لیتے ہیں. تو اس طرح سے ایسا پاتھ جو کہ IP فارورڈنگ میکینزم کے تھرو ڈسکور کیا گیا اور اسٹیبلش کیا گیا, اس کو ہم MPLS کے لیبلز کے تھرو ان نوڈز کے اوپر بھی انیبل کر دیتے ہیں یا ان کے اوپر سے پیکٹس پاس کروا دیتے ہیں اس پاتھ کے اوپر جو نوڈز IP ایڈریس کے اوپر فارورڈنگ ڈیسیجنز نہیں کر سکتے. تو اسٹوڈنٹس, اگر ہم MPLS کی کیپیبلٹیز کو سمرائز کریں, وہ مین فنکشنالٹی جو کہ MPLS نے ہمیں پرووائڈ کی ہے, تو بیسیکلی 3 کیپیبلٹیز ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ایسی نوڈز جن کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے ٹو فارورڈ IP ڈیٹاگرامس, مینس کہ وہ IP ایڈریس کی بیس کے اوپر فارورڈنگ ڈیسیجنز نہیں لے سکتے, ہم ان نوڈز کے اوپر سے بھی IP کی جو کیپیبلٹی ہے IP پیکٹس کو پاس آن کروا سکتے ہیں. Second important functionality is that with this MPLS approach, we can forward IP packets along some explicit path. Explicit routes ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ Because we will determine کہ ایک پیکٹ کو کسی ایک اسپیسیفک ڈیسٹینیشن پر جانے کے لیے کس پاتھ سے ہو کر گزرنا ہے, اور اسی ڈیسٹینیشن پر جانے کے لیے کسی اور پیکٹ کو ہم کسی اور پاتھ سے گزروا سکتے ہیں. یوزلی آپ نے دیکھا کہ IP راؤٹنگ کے اندر ایک سنگل پاتھ فار اینی اسپیسیفک ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آپ مینٹین کرتے ہیں. MPLS کے تھرو ایک ہی ڈیسٹینیشن کے لیے آپ ڈفرینٹ لیبلز اسائن کر کے ڈفرینٹ فلوز کو, ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹریفک کو ڈفرینٹ آلٹرنیٹ پاتھ سے گزار سکتے ہیں. یہ کیپیبلٹی جو ہے IP راؤٹنگ کے اندر MPLS کی وجہ سے اچیو ہو سکتی ہے. And the third important functionality that we can achieve with this MPLS is to have certain type of VPN services, virtual private network services. ہم نے جب IP ورژن 4 اور اس سے ریلیٹڈ ڈیٹاگرام فارمیٹس اور پیکٹ ٹائپس کو دیکھا تھا, تو ہم نے اینڈ کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس کی, کہ ہم IP ٹنلنگ کے تھرو کس طرح سے VPNs بنا سکتے ہیں اور اس فنکشنالٹی کو اچیو کر سکتے ہیں. آج ہم اپنے اس ٹاپک کے اندر یہ دیکھیں گے کہ MPLS کے تھرو ہم کس طرح سے VPNs اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا فنکشنالٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے اور MPLS اس کو کس طرح سے ایفیشینٹلی پرووائڈ کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا بیسیکلی یہ 3 میجر فنکشنالٹیز ہیں جو کہ ہم نے MPLS کے تھرو اچیو کی. تو اس میں پرفارمنس اور ایفیشینٹ فارورڈنگ کا تو کہیں بھی نام نہیں آیا. آپ دیکھیے بیسیکلی جو ڈیزائن تھیم تھا, جو بیسک موٹیویشن تھی بیہائنڈ دس MPLS, وہ تو یہ تھی کہ آپ ایفیشینٹ فارورڈنگ کر سکیں, آپ پرفارمنس انہینس کر سکیں. لیکن جو چیزیں آج ہم اس MPLS کی اپروچ کے تھرو, اس میکینزم کے تھرو اچیو کر رہے ہیں, اس میں پرفارمنس انہینسمنٹ اور ایفیشینٹ فارورڈنگ
لسٹ میں کہیں بھی نہیں ہے, وہ آٹومیٹیکلی بے شک اچیو ہو رہی ہے, بٹ دی میجر فنکشنالٹیز دیٹ وی آر اچیونگ آر مچ مور دین دی سمپل پرفارمنس انہینسمنٹ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملٹی پروٹوکال لیبل سوئچنگ کے اندر یہ جو ہم نے 3 میجر فنکشنالٹیز بتائی ہیں, یہ ایک ایک کر کے کس طرح سے ہم اچیو کرتے ہیں. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیسٹینیشن بیسڈ فارورڈنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں. یعنی ہم ملٹی پروٹوکال لیبل سوئچنگ کے اندر لیبلز کی بیس کے اوپر سوئچنگ کرتے کس طرح ہیں, آئی پی ڈیٹا گرامز کو لیبل اسائن کس طرح سے کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک سمپل سی ڈائیگرام کی طرف میں ریفر کرتا ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ سمپل صرف 4 راؤٹرز مینشن کیے گئے. راؤٹر نمبر 3 جو ہے وہ نیٹورک نمبر 10.1.1 تک ایکسیسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے, اور راؤٹر نمبر 4 جو ہے وہ نیٹورک نمبر 10.3.3 تک ریچیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے. MPLS کے اندر ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم ہر پریفکس کے اگینسٹ ایک لیبل ایلوکیٹ کر دیں گے. یوزولی راؤٹنگ ٹیبل کس طرح سے ہوگا, دیکھیے راؤٹر نمبر R1 جو ہے اس کے پاس ایک ہی آؤٹ گوئنگ انٹرفیس ہے, لہٰذا راؤٹنگ ٹیبل سمپلی اتنا ہی مینشن کر رہا ہے کہ دونوں نیٹورکس تک جانے کے لیے آؤٹ گوئنگ انٹرفیس جو ہوگا وہ 0 ہوگا. آپ راؤٹر نمبر 2 کو دیکھیے, راؤٹر نمبر 2 پر 2 آؤٹ گوئنگ انٹرفیس ہیں, انٹرفیس 0, انٹرفیس 1. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے پریفکسز ہیں فار نیٹورکس, یعنی 10.1.1 کے اگینسٹ انٹرفیس 1 مینشن ہے اور 10.3.3 کے اگینسٹ انٹرفیس 0 مینشن. اسی طرح سے راؤٹر کے اوپر جتنے بھی انٹرفیسز ہوں گے اور جتنے بھی نیٹورکس پاسبل ہوں گے, آپ کا یہ فارورڈنگ ٹیبل اس طرح سے بنتا چلا جائے گا. اور یہ فارورڈنگ ٹیبل جو ہے وہ بہت بڑا اور کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے. اسٹوڈینٹس, اس ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس 2 نیٹورکس ہیں جن تک آپ نے پہنچنا ہے. نارمل آئی پی راؤٹنگ کے اندر فارورڈنگ ٹیبل کے اندر نیٹورک کا پریفکس یعنی نیٹورک نمبر اور اس کے اگینسٹ ایک انٹرفیس نمبر ہوگا جس کی بیس کے اوپر راؤٹر جو ہے وہ فارورڈنگ کرے گا. اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم ایڈ کریں گے وہ یہ کہ ہم کسی نیٹورک کے اوپر جانے والی ٹریفک کے اگینسٹ ایک لیبل اسائن کریں گے, اور جو ٹوٹل سرچنگ ہے اس بڑے ٹیبل کی وہ لمٹ ہو جائے گی اس چھوٹے ٹیبل میں جس میں صرف اور صرف لیبلز ہوں گے. اب لیبلز کس ٹریفک سے کورسپونڈنگ ہوں گے؟ obviously اس ٹریفک سے کورسپونڈنگ ہوں گے جو کہ اس وقت فلو کر رہی ہے نیٹورک کے اندر. تو آپ کے پاس ایک طرح سے وہ ایکٹیو لیبلز ہیں کائنڈ آف, جن کی بیسس کے اوپر آپ بڑی فاسٹ ایفیشینٹ اسمال سرچ کرتے ہیں اور فوراً سے ایک ٹریفک جو ایک پیکٹ آنے والا جو ہے ان کمنگ انٹرفیس کے اوپر اس کو کورسپونڈنگ آؤٹ گوئنگ انٹرفیس کے اوپر سوئچ کر دیتے ہیں. سو دیٹ از ون فاسٹ سوئچ جو کہ آپ نے لیبلز کے تھرو اچیو کی. اب ہم اسی نیٹورک کو دیکھتے ہیں جس کی میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ کس طرح سے یہ لیبلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. کیونکہ اگر آپ نے لیبلز مینٹین کرنے ہیں تو آپ نے اپنے نیبرنگ جو راؤٹرز ہیں ان کو بتانا بھی تو ہے کہ یہ والے لیبلز لگا کر بھیجیں اس اسپیسیفک ٹریفک کے اگینسٹ ان آئی پی پیکٹس کے اوپر, تاکہ میں ان لیبلز کی بیس کے اوپر فاسٹ سوئچنگ کر سکوں آگے. تو یہ لیبلز ہم جس طرح سے اپنے نیبرنگ نوڈز کو اناؤنس کرتے ہیں یا ایڈورٹائز کرتے ہیں, اس پروٹوکال کو ہم کہتے ہیں LDP, لیبل ڈسٹریبیوشن پروٹوکال. ہم اپنی پرانی اگزامپل کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ لیبل ڈسٹریبیوشن پروٹوکال کے تھرو یہ لیبلز ہم کس طرح سے اپنے نیبرنگ راؤٹرز کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اسی ڈائیگرام کی طرف آپ دوبارہ ریفر کیجئے. اس میں راؤٹر نمبر R1 کے اوپر تو چینج ابھی ہم نہیں کر. آپ یہ دیکھیے کہ راؤٹر R2 جو ہے اس کے پاس چونکہ 2 آؤٹ گوئنگ انٹرفیسز ہیں, اس طرح سے دیکھیے کہ ایک نیٹورک کے اگینسٹ ایک لیبل مینٹین کرے گا اور دوسرے نیٹورک کے اگینسٹ دوسرا لیبل مینٹین کرے گا. اس اسپیسیفک ایگزامپل کے اندر 10.1.1 کے اگینسٹ اس نے لیبل 15 مینٹین کیا ہے, جبکہ 10.3.3 کے اگینسٹ اس نے لیبل نمبر 16 مینٹین کیا ہے. یہ لیبل لوکل سکوپ رکھتا ہے, یعنی یہ ویلیو 15 اور یہ لیبل کی ویلیو 16 صرف راؤٹر نمبر 2 ہی کے اوپر میننگ فل ہے. راؤٹر نمبر 2 نے چونکہ یہ لیبلز خود سے سلیکٹ کیے ہیں, لہٰذا اب اس نے اپنے انکمنگ انٹرفیس کے اوپر یعنی اپنے پریویس راؤٹر کے اوپر اناؤنس کرنا ہے. راؤٹر نمبر 2 لیبل ڈسٹریبیوشن پروٹوکال کے تھرو لیبل نمبر 15 10.1.1 کے اگینسٹ اور لیبل نمبر 16 10.3.3 کے اگینسٹ راؤٹر نمبر 1 کو ایڈورٹائز کرے گا.
لیبل ڈسٹریبیوشن پروٹوکال کا کام یہ ہے کہ وہ راؤٹرز جنہوں نے لیبلز ایلوکیٹ کیے ہیں, جنہوں نے لیبلز سلیکٹ کیے ہیں, ان لیبلز کو ان راؤٹرز تک پہنچائے جنہوں نے اگلے راؤٹرز کو پیکٹس بھیجنے, تاکہ وہ راؤٹرز کریکٹ لیبل لگا کر بھیجیں, تاکہ اس لیبل کے اگینسٹ اس اگلے راؤٹر کے اوپر پروسیسنگ ایفیشینٹ اور کریکٹلی ہو سکے. یہ جو لیبلز ہیں جو کہ اصل میں آپ نے سلیکٹ نہیں کیے, جو کہ آپ سے اگلے راؤٹر نے سلیکٹ کیے اور آپ کو LDP کے تھرو اناؤنس کیے گئے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں ریموٹ لیبلز. یعنی یہ آپ کے اپنے لوکل سکوپ کے لیبلز نہیں ہیں, بلکہ آپ سے جو اگلا ڈاؤن اسٹریم راؤٹر ہے اس نے اناؤنس کیے ہیں. ان ریموٹ لیبلز کو آبویسلی آپ نے سٹور کر کے رکھنا ہے, کیونکہ when forwarding IP packets you will be assigning these labels or attaching or appending these labels with IP packets. اس لیے آپ نے اس کو اپنے ہی فارورڈنگ ٹیبل کے اندر کسی جگہ پر سٹور کرنا. ہم ان لیبلز کو کہاں پر سٹور کرتے ہیں, اس کے لیے دوبارہ ایک آپ ڈائیگرام کو ریفر کیجئے. اس میں دیکھیے کہ ہم نے ابھی اپنی پچھلی ڈائیگرام کے اندر راؤٹر R2 سے LDP کے تھرو راؤٹر R1 کو 2 لیبلز ایڈورٹائز کیے تھے. ایک لیبل تھا 15 جو کہ 10.1.1 کے اگینسٹ تھا, اور ایک لیبل تھا 16 جو کہ 10.3.3 کے اگینسٹ تھا. آپ دیکھیے کہ راؤٹر نمبر R1 نے اپنے ٹیبل کے اندر ریموٹ لیبل کے کالم کے اندر یہ دونوں ٹیبلز سٹور کر لیے. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ راؤٹر نمبر R1 کو پتا ہے کہ میں نے کسی ایک ڈیسٹینیشن نیٹ ورک پہ جانے والے پیکٹس کو کون سے لیبلز اسائن کرنے. تو اسٹوڈنٹس, اس طرح آپ نے دیکھا کہ لیبل ڈسٹریبیوشن پروٹوکال کے تھرو جس راؤٹر نے لیبلز سلیکٹ کیے, وہاں سے وہ لیبلز اس راؤٹر کے پاس اناؤنس ہو گئے, ایڈورٹائز ہو گئے, جس نے ان کو یوز کرنے. اب ہماری اس پچھلی اگزامپل کے اندر اصل میں راؤٹر نمبر 1 کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ 10.1.1 کے اوپر کوئی ٹریفک بھیجنا چاہے تو اس کے اگینسٹ وہ لیبل نمبر 15 یوز کرے, اور اگر وہ نیٹ ورک نمبر 10.3.3 کے اوپر کوئی پیکٹ بھیجنا چاہے تو لیبل نمبر 16 یوز کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ راؤٹر R2 کو نیٹ ورک نمبر 10.1.1 کو پورے بڑے IP فارورڈنگ ٹیبل کے اندر لک اپ نہیں کرنا پڑے گا. وہ لیبل نمبر 15 کو دیکھ کر فوری طور پر سوئچنگ کا ڈیسیجن لے سکتا ہے. اسی چیز کو ہم اب ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ریموٹ لیبلز کی بیس کے اوپر فارورڈنگ ہوتی ہے وہ ہم کس طرح سے اچیو کرتے ہیں. اب اسی طرح سے جس طرح سے راؤٹر نمبر 2 نے کچھ لیبلز راؤٹر نمبر 1 کو اناؤنس کیے ہیں, راؤٹر نمبر R3 نے بھی یہ لیبلز R2 کو اناؤنس کیے ہیں. آپ دیکھیے راؤٹر نمبر 3 کے پاس صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے, اور وہ ہے نیٹ ورک نمبر 10.1.1. راؤٹر نمبر 3 نے اس نیٹ ورک سے ریلیٹڈ جو لیبل سلیکٹ کیا دیٹ از 24 فار ایگزامپل. اب یہ جو لیبل نمبر 24 ہے یہ R2 کو LDP کے تھرو اناؤنس کیا جائے گا, اور R2 نے آپ دیکھیے اس کو اسی ٹیبل کے اندر مینٹین کیا ہے. ایک کالم ہے لیبل کا اور ایک کالم ہے ریموٹ لیبل کا. لیبل وہ ہے جو کہ آپ نے خود سے سلیکٹ کیا ہے, اور ریموٹ لیبل وہ ہے جو کہ آپ سے ڈاؤن اسٹریم راؤٹر جو ہے اس نے سلیکٹ کیا اور آپ کو LDP کے تھرو اناؤنس کیا گیا ہے. اس ٹیبل کے اندر جو راؤٹر R2 کا ٹیبل ہے بہت کلیئرلی پتا چل رہا ہے کہ آپ کو ایک پیکٹ ملے گا جو کہ لیبل 15 سے ایسوسیٹڈ ہوگا. آپ نے اس لیبل 15 کو سویپ کر دینا ہے یا ریپلیس کر دینا ہے ود لیبل 24 so that the packet is correctly routed to network number 10.1.1. اس میں ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ دیکھیے. ہماری اس ڈائیگرام کے اندر راؤٹر R1 جو ہے وہ انیشیل یا سب سے پہلا راؤٹر ہے جس کے اوپر MPLS کی پروٹوکال جو ہے وہ انیبل کی گئی ہے. تو ہم اس راؤٹر R1 کو کہیں گے that R1 is the label edge router, LER. یہ وہ راؤٹر ہے جس نے سب سے پہلی دفعہ لیبل کو اپلائی کرنا ہے. لیبل اپلائی کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یعنی اس نے MPLS کا ہیڈر سب سے پہلی دفعہ اٹیچ کرنا ہے, اپینڈ کرنا ہے. یہ پہلی دفعہ لیبل اس کے اوپر ایڈ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ راؤٹر R1 کے اوپر اس سے پہلے جو کمپلیٹ IP ٹیبل کا لک اپ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا, اور اس کے بعد ڈیسٹینیشن کی سلیکشن کے بعد آپ اس لیبل کو اٹیچ کریں گے. لیکن ڈاؤن اسٹریم جتنے بھی راؤٹرز ہیں وہ کمپلیٹ IP ٹیبل لک اپ نہیں کریں گے, بلکہ صرف اور صرف لیبل کی بیس کے اوپر ڈیسیژن کریں گے کہ اس پیکٹ کو ہم نے آگے کہاں پر سوئچ کرنا ہے.
تو لیبل ایج راؤٹر جو ہے وہاں پر تو کمپلیٹ ٹیبل لک اپ ہوگا, لیکن ڈاؤن اسٹریم جتنے بھی آپ کے پاس MPLS نیٹورک کے اندر راؤٹرز آئیں گے وہاں پر یہ فارورڈنگ بہت فاسٹ, ایفیشینٹ اور شارٹ ہوگی. یہ ہے لیبل ایج راؤٹر کا کام, جس نے پہلی دفعہ MPLS کا جو لیبل ہے وہ اٹیچ کرنے کسی IP ٹیبل کے کسی IP پیکٹ کے ساتھ. ہماری اگزامپل کے اندر وہ ہے راؤٹر R1. اسی چیز کو آپ دوبارہ اس ڈائیگرام میں دیکھیے. جیسے ہی کوئی پیکٹ جو کہ ڈیسٹینڈ ہوگا, فار ایگزامپل ایک IP ایڈریس لے لیتے ہیں 10.1.1.5, جب وہ راؤٹر R1 کے اوپر پیکٹ آیا تو اس نے کمپلیٹ IP ٹیبل کے اندر دیکھا that where is 10.1.1, اس کو اس پریفکس کو میچ کیا. لیکن ایک جو ایڈیشنل کیپیبلٹی آپ نے لیبل ایج راؤٹر کے اوپر رکھی تھی وہ یہ کہ انٹرفیس تو مینشن کیا ہی تھا کہ اس کو انٹرفیس 0 کے اوپر آگے آپ نے فارورڈ کرنا ہے, ساتھ ہی ریموٹ لیبل بھی مینشن کر دی کہ اب آپ نے اس کے ساتھ لیبل 15 اٹیچ کر کے بھیجنا ہے. تو راؤٹر R1 یہ کرے گا کہ پریفکس میچ کرے گا, جو کہ روٹین کا جو IP فارورڈنگ میکینزم ہے وہ اپلائی ہوگا, اور فارورڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لیبل نمبر 15 جو ہیں وہ بھی پیکٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اسی طرح سے جب یہی پیکٹ آگے R2 کے اوپر پہنچے گا تو وہ لیبل نمبر 15 کو سویپ کر کے لیبل نمبر 24 سے ریپلیس کر دے گا, اور انٹرفیس نمبر 1 جو کہ اس کے ٹیبل میں مینشن کیا گیا ہے اس کے اوپر آگے بھیج دے گا. اور جب یہ راؤٹر 3 کے اوپر پہنچے گا تو آبویسلی جو آپ کے پاس فائنل ڈیسٹینیشن نیٹورک ہے وہ اس کے پاس اویلیبل ہے, اور اس طرح سے پیکٹ کریکٹلی فرام دی سورس ٹو دی ڈیسٹینیشن اپنے جو نیٹورک ہے ڈیسٹینیشن نیٹورک وہاں تک پہنچ جائے گا. آپ نے اس میں ایک کلیئر فائدہ دیکھا کہ راؤٹر R2 اور اینی انٹرمیڈیٹ راؤٹر ڈز ناٹ نیڈ ٹو کنسلٹ دی IP ایڈریس فار دی فارورڈنگ آف پیکٹس. اسٹوڈینٹس, یہ بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ فائدہ ہے. اگر آپ کے پاس MPLS کا بڑا نیٹورک ہے تو آپ نے اصل میں IP ہیڈر کو ایون پڑھا بھی نہیں, IP ڈیسٹینیشن ایڈریس کے اوپر کوئی پروسیسنگ نہیں کی. آپ نے لیبل کو پڑھا, اس کی بیس کے اوپر ٹیبل لک اپ کیا جو کہ ایک obviously بہت اسمال ٹیبل ہے, اور ایفیشینٹلی اس کو فارورڈ کر دیا. یہ جو ایفیشینٹ فارورڈنگ ہے, دس از دی فرسٹ اینڈ دی فور موسٹ تھنگ دیٹ یو کین اچیو وداؤٹ اینی ایڈیشنل فنکشنلٹی, کیونکہ آپ نے لیبلز اسائن کر دی. اب ہم اس کے بیس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ MPLS نے اچیو کیا کیا. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے کہ جو آپ کے پاس IP ایڈریس لک اپ تھا وہ ایگزیکٹ میچ نہیں تھا. That was based on the longest match algorithm اور longest prefix match algorithm. آپ یہ کرتے تھے کہ IP ڈیسٹینیشن ایڈریس کے اوپر جو بھی نیٹورک پورشن تھا اس کو اپنے IP کے فارورڈنگ ٹیبل کے اندر لک اپ کرتے تھے. بٹ دا پاسبلٹی واز دیئر کہ آپ کا جو یہ نیٹورک پریفکس ہے یہ ایک کی بجائے ملٹیپل انٹریز کے ساتھ میچ کرے گا. تو پھر آپ نے اس پیکٹ کو آخر کس انٹرفیس کے اوپر فارورڈ کرنا ہے. The rule was that you will be forwarding on the interface corresponding to the longest prefix that was matched. آپ کو ایک فائدہ MPLS کے اندر یہ ہوا کہ اب آپ نے ایگزیکٹ میچ کرنا ہے. There will be no possibility کہ آپ کی یہ جو لیبل ہے وہ ملٹیپل انٹریز کے ساتھ میچ کرے گا. وہ ایگزیکٹلی ایک ہی انٹری کے ساتھ میچ کرے گا, اور آپ نے اسی انٹری کے کورسپونڈنگ اس پیکٹ کو آگے یعنی کورسپونڈنگ انٹرفیس کے اوپر فارورڈ کرتے ہیں. سو دی فرسٹ اینڈ دی بگ اچیومنٹ از فار دس MPLS فارورڈنگ کہ آپ نے لانگیسٹ پریفکس میچ کی بجائے ایگزیکٹ میچ کے الگوریتھم کو یوز کیا جو کہ آبویسلی ایفیشینٹ ہے. ایک اور چیز آپ نے دیکھی کہ ہم نے IP کی راؤٹنگ پروٹوکال چینج نہیں کی, ہم نے IP کی ایڈریسنگ اسکیم چینج نہیں کی, ہم نے صرف فارورڈنگ میکینزم کو چینج کر دی. All the remaining mechanisms are still there, unchanged. ہم نے صرف یہ کیا کہ اس راؤٹنگ انفارمیشن سے, راؤٹنگ پروٹوکال سے جتنی بھی آپ نے انفارمیشن گیدر کی تھی فارورڈنگ ٹیبل کے اندر وہ وہیں کی وہیں موجود ہے, اس کو چینج نہیں کیا, اس کو ڈسٹروائے نہیں کیا, وہ انفارمیشن موجود ہے. The only thing that you have done is کہ آپ نے ان لیبلز کی وجہ سے فارورڈنگ میکینزم کو جو کہ بیس اسی انفارمیشن کے اوپر کر رہا ہے ڈفرینٹ کر دیا. لہٰذا اگر انڈر لائن کوئی بھی راؤٹنگ پروٹوکال چل رہی ہے IP یا کوئی اور, اس سے انڈیپینڈنٹ آپ نے فارورڈنگ میکینزم کو ایفیشینٹ کر لیا بیسڈ آن دیز
labels. थर्ड अचीवमेंट देखिए कि वो डिवाइसेस जिनको नहीं पता कि आईपी पैकेट्स को कैसे फॉरवर्ड करना है, क्योंकि उसके लिए आपने आईपी टेबल के अंदर लुकअप करना, आपने आईपी जो एड्रेस है उसकी बेस के ऊपर डिफाइन करना है कि इसका नेटवर्क पोर्शन कितना है, होस्ट पोर्शन कितना है, इसका प्रीफिक्स कितना है. ये सारी कॉम्प्लिकेशन एक ऐसी नोड के ऊपर जिसके ऊपर आईपी फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट नहीं किया गया, वो नहीं हो सकता. लेकिन अब चूंकि आपने एक और हेडर अटैच कर दिया जिसको हम कहेंगे MPLS का एक स्मॉल हेडर, उसमें सिर्फ MPLS का लेबल मौजूद है. अब आपको आईपी एड्रेस लुकअप की जरूरत ही नहीं. अब आपको आईपी हेडर के अंदर जाकर आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस को इवन रीड करने की भी जरूरत नहीं. तो वो डिवाइसेस, वो नोड्स जहां पर आईपी फॉरवर्डिंग का मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, वो इस MPLS के टैग की बेस के ऊपर, MPLS के स्मॉल लेवल की बेस के ऊपर फॉरवर्डिंग अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ATM स्विचेस के ऊपर ये चीज एनेबल कर सकते हैं कि वो इन स्मॉल लेवल्स की बेस के ऊपर आईपी पैकेट्स को फॉरवर्ड करते जाएं, हालांकि वहां पर आईपी फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म शायद इंप्लीमेंट ना हो. तो आपने ये 3 जो मेजर अचीवमेंट्स हैं हमारे इस सिंपल लेबल स्विचिंग की वजह से अचीव की. पहली कि आपने एग्जैक्ट मैच का एल्गोरिथम यूज किया इंस्टेड ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच. सेकेंडली, only the forwarding mechanism is changed, all the remaining routing protocol and other things are still there. And the third thing is कि वो नोड्स जो कि आईपी फॉरवर्डिंग नहीं कर सकती, उनके ऊपर भी आपने इस लेबल फॉरवर्डिंग या लेबल स्विचिंग की वजह से आईपी पैकेट्स को गुजार दिया. अब हम इस डिटेल की तरफ आते हैं कि हमने लेबल्स अटैच किस जगह पे करने, हाउ वी विल अटैच द लेबल्स टू द पैकेट्स. ये डिपेंड करता है कि आपका जो लिंक जो कैरी कर रहा है पैकेट्स को, वो किस तरह के. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंप्लीट आईपी पैकेट्स आर कैरिड एज कंप्लीट फ्रेम्स, ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर हम जो लेबल का जो हेडर है या MPLS का जो स्मॉल हेडर है, वी विल एड इट और इंसर्ट इट बिटवीन द लेयर 2 एंड लेयर 3. लेकिन अगर जो स्विच है वो फंक्शन कर रहा है एज MPLS लेबल स्विच राउटर, जिसने उसकी बेसिस के ऊपर स्विचिंग करनी, तो ऑब्वियसली उस लेबल को उस जगह पर होना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपका जो लेबल स्विच राउटर है वो स्विचिंग कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ATM का स्विच है तो VCI और VPI की जगह के ऊपर आपने उस लेबल को इंसर्ट करना है. इसी चीज को हम एक डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप ये देखें कि अगर तो PPP या ईथरनेट या टोकन रिंग का कोई नेटवर्क है और आईपी हेडर जो है वो कंप्लीट एक फ्रेम की फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट होना है, तो जो सेकंड डायग्राम है इसमें देखें कि लेबल जो हेडर है वो आपने असल में लेयर 3 और लेयर 2 के हेडर के दरमियान में एज ए शिम स्मॉल इंसर्ट कर दी. लेकिन अगर ये ATM का सेल हेडर है तो आपने असल में लेबल जो है वो इंसर्ट कर दी है VPI और VCI की जगह के ऊपर, ताकि ATM का जो स्विच है वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके कि उसने कौन सी फील्ड को जाके पढ़ना है और किस की बेसिस के ऊपर आगे स्विचिंग या फॉरवर्डिंग करनी है. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो MPLS का नेटवर्क है उसमें हमने असल में मिक्स कर दिया कन्वेंशनल आईपी राउटर्स को, लेबल स्विच राउटर्स को, लेबल एज राउटर्स को और इस तरह की बहुत सारी एंटिटीज को. तो ये मिलकर एक जो है हमारे पास MPLS का नेटवर्क बनता है. इसमें हमें फायदा ये हो रहा है कि एक फॉरवर्डिंग स्ट्रेटजी जो कि MPLS की है उसको इख्तियार करने से हमने जो टोटल नंबर ऑफ एडजेंसीज है राउटर के ऊपर उसको बहुत ज्यादा हद तक रिड्यूस करती है. आप अगर एक ट्रेडिशनल नेटवर्क देखें जिसमें बहुत सारे आईपी राउटर्स जो हैं वो ATM स्विचेस के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं एज बैकबोन, तो हर राउटर के ऊपर बहुत सारे जो वर्चुअल सर्किट जो है वो एस्टेब्लिश हुए होंगे बाकी सारे राउटर्स तक. यानी एक राउटर के ऊपर बहुत सारी एडजेंसीज जो हैं, यानी जो इंटरफेसेस हैं वो डिटरमिन हुए होंगे, पाथ एस्टेब्लिश हुए होंगे फॉर गोइंग टू डिफरेंट राउटर्स. जब आपने सारी चीज को एक MPLS नेटवर्क से रिप्लेस कर दिया, नॉट फिजिकली बट यू हैव एस्टैब्लिश्ड MPLS लेबल स्विचिंग पाथ्स, लेबल स्विचिंग राउटर्स, लेबल एज राउटर्स, तो अब आपके पास राउटर्स के ऊपर जो एडजेंसीज हैं वो सिर्फ एक रह गए. दरमियान में जो ATM का स्विच है इट विल बी जस्ट कंसिडर्ड एज अ लेबल स्विच राउटर और आपने उस तक एक एजेंसी क्रिएट कर ली.
جو آپ کا ایج راؤٹر ہوگا اس کو یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ملے گا کہ کمپلیٹ جو ٹپولوجی ہے نیٹ ورک کی وہ اس کو نظر آنے لگے گی کہ کس کس طرح سے ٹوٹل نیٹ ورک کے اندر پیکٹس جو ہیں وہ ایک لیبل سوئچ راؤٹر سے اگلے لیبل سوئچ راؤٹر تک فارورڈ ہوں گے، کیونکہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ نیٹ ورک کے اندر پروپیگیٹ کرے گی. اسی چیز کو جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اس ڈائیگرام میں دیکھیے کہ جو آپ کے پاس کنونشنل نیٹ ورک ہے that will be using for example ATM switches in between اور راؤٹر 1 2 3 4 5 اور 6 جو ہیں وہ ورچوئل سرکٹ اسٹیبلش کر کے ایک دوسرے تک اپنی کمیونیکیشن کو اسٹیبلش کریں گے. یہ کنونشنل نیٹ ورک ہے. اسی کو ہم اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ اٹس جسٹ این اوور لے آف ورچوئل سرکٹس جو کہ یہ راؤٹرز اچیو کر رہے ہیں. جب آپ اس کو MPLS کے نیٹ ورک سے ریپلیس کرتے ہیں تو اصل میں یہ جو 3 ATM کے سوئچز ہیں یہ لیبل سوئچ راؤٹرز بن جاتے ہیں اور آپ کے راؤٹرز جتنے بھی ہیں وہ ان لیبل سوئچ راؤٹرز کے تھرو کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ناؤ دے ول ناٹ مینٹین ورچوئل سرکٹس ٹو آل دی ادر راؤٹرز. دیز راؤٹرز ول پیئر ڈائریکٹلی ود دی لیبل سوئچ راؤٹرز اور وہ ایک ایڈجنسی جو ہے وہ مینٹین کریں گے دیٹ از ود دی لیبل سوئچ راؤٹر. اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ کے جو راؤٹرز ہیں ان کے اوپر انفارمیشن بہت کم آپ نے مینٹین کی، یعنی آپ نے ایک ایڈجنسی ہر راؤٹر کے اوپر مینٹین کی. اسٹوڈنٹس ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیسٹینیشن بیسڈ فارورڈنگ جو ہم لیبلز کے تھرو اچیو کرتے ہیں یہ MPLS کا بیسک اور فور موسٹ فائدہ ہے. اب ہم آتے ہیں MPLS کی ایک ایڈیشنل اور سیکنڈ فنکشنالٹی کی طرف دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ ایز ایکسپلسٹ راؤٹنگ. MPLS نے اصل میں کیا چیز پرووائڈ کی ہے؟ اٹ از اے کنوینئنٹ وے ٹو ایڈ کیپیبلٹیز سملر ٹو سورس راؤٹنگ. یہ ہم نے MPLS کے ٹیگز اور لیبلز کے تھرو اچیو کرنی ہے اور اب ہم اس کو سورس راؤٹنگ کا نام نہیں دے رہے بلکہ ہم اس کو ایکسپلسٹ راؤٹنگ کا نام دے رہے ہیں، اس لیے کہ اٹ از ناٹ ریئلی دی سورس آف دی پیکٹ جو کہ اس پاتھ کو یا اس راؤٹ کو پک کرتا ہے. سو دیٹس وائی اٹ از ڈفرنٹ فرام سورس راؤٹنگ. In the explicit routing, in fact, one of the routers in between the path, that router selects the path جو کہ پرووائڈر نیٹورک کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی اپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے ایکسپلسٹ راؤٹنگ کی؟ فار ایگزامپل ٹریفک انجینئرنگ، کہ وہ جو پرووائڈر نیٹورک ہے جو آپریٹر کا نیٹورک ہے اس کے اندر آپ آلٹرنیٹ پاتھس کے تھرو پیکٹس کو گزار کر لوڈ بیلنسنگ اچیو کر سکتے ہیں. ٹریفک انجینئرنگ کے بہت سارے کانسیپٹس کو یوز کر کے اپنے نیٹ ورک کے اندر جو ہے وہ کنجیشن کو اوائڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے دوسری اور فنکشنالٹیز. اب ہم ایکسپلسٹ راؤٹنگ کس طرح سے اچیو کرتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. آپ نے فش نیٹ ورک کو دیکھا ہوگا، یعنی جس کے اندر 2 نیٹ ورک ٹیل کے اوپر ہوتے ہیں اور ایک جو ڈیسٹینیشن نیٹ ورک ہے وہ ہیڈ کے اوپر ہے. تو اس طرح سے ہم ایک فش کا نیٹ ورک فارم کرتے ہیں. اگر آپ اس نیٹ ورک کو دیکھیں تو ہم نے اس میں ایک فش نیٹ ورک شو کیا ہے جس میں راؤٹر R1 اور R2 جو ہیں وہ ٹیل ہیں اور R7 از دی ہیڈ. اب آپ دیکھیے کہ R1 سے R7 تک جانے کے لیے 2 پاتھ پاسبل ہیں، R1 R3 R6 اینڈ R7 اینڈ دی سیکنڈ پاتھ از R1 R3 R4 R5 اینڈ R7. ہم اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی آپریٹر نیٹورک یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ R1 سے جو R7 کو جانے والی ٹریفک ہے وہ اس نے R6 والے پاتھ سے گزارنی ہے اور R2 سے R7 جانے والی ٹریفک جو ہے وہ اس نے R4 اور R5 والے پاتھ سے گزارنی. Now you will be using good use of this capacity available along two distinct paths. یہ جو alternate paths کے اوپر آپ نے ٹریفک پاس آن کی ہے، اس طرح سے جو آپ نے فنکشنالٹی اچیو کی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے جو کہ نارمل IP راؤٹنگ سے آپ اچیو کر سکتے تھے. تو اسٹوڈنٹس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپلسٹ راؤٹنگ کے اندر یہ ہم کس طرح سے انیبل کریں گے MPLS کے راؤٹرز کے اوپر کہ وہ یہ ایکسپلسٹ فارورڈنگ کو یوز کر سکیں، یعنی پیکٹس کو آلٹرنیٹ پاتھس کے اوپر، ڈیزائرڈ پاتھس کے اوپر یا ڈفرینٹ پاتھ کے اوپر بھیج سکیں. اب ہم کس طرح سے یہ ڈفرینٹ پاتھ جو ہیں وہ چوز کریں گے؟ ایک تو طریقہ بہت آسان یہ ہے کہ آپ اگر ڈفرینٹ لیبلز اسائن کرتے ہیں جو کہ بیس کرتے ہوں ہماری پچھلی اگزامپل کے اندر سورس کے اوپر. ہم نے دیکھا تھا کہ R1 سے آنے والی ٹریفک کو ہم نے R6 کی طرف راؤٹ کر دیا تھا اور R2 سے آنے والی ٹریفک کو R4 R5 کی طرف راؤٹ کر دیا تھا، حالانکہ دونوں فائنلی R7 کے اوپر ہی پہنچ رہے تھے. تو ہم اس طرح سے ڈفرینٹ لیبلز اسائن کر کے ایک
طرح کی ٹریفک کو ایک طرف اور دوسری طرح کی ٹریفک کو دوسری طرف پاس آن کر دیں گے. اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایکسپلسٹ راؤٹنگ کے اندر ڈفرینٹ لیبلز اسائن کریں گے اور پیکٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ آلٹرنیٹ پاتھ کے اوپر چلے جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ایگری کرائیں گے کہ ان ڈفرینٹ پاتھ کے اوپر ڈفرینٹ لیبلز اسائن کیے جائیں, کیونکہ ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو آپ کی نارمل آئی پی راؤٹنگ ہے اس نے تو ایک ڈیسٹینیشن کے اگینسٹ ایک لیبل اسائن کیا تھا. ناؤ یو وڈ ریکوائر ایک ہی ڈیسٹینیشن کے اگینسٹ ڈفرینٹ سورسز سے آنے والے پیکٹس کو ڈفرینٹ لیبل اسائن کیے جائیں. اس کے لیے یو وڈ ریکوائر سم ادر پروٹوکال. ایک جو پروٹوکال جس کی پاسبلٹی ہے دیٹ از RSVP, ریسورس ریزرویشن پروٹوکال, جس کو آپ اس MPLS کے نیٹ ورک کے اندر یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ پاتھس کے اوپر ڈفرینٹ لیبلز اسائن کروا سکتے ہیں. یعنی آپ کے RSVP کے پیکٹس جائیں گے سورس ٹو ڈیسٹینیشن اور ہر راؤٹر کے اوپر ایک لیبل اس اسپیسیفک فلو کے اگینسٹ اسائن ہو جائے گا. دوسرے سورس سے RSVP کا پیکٹ جائے گا اور ایک آلٹرنیٹ پاتھ سے ہوتا ہوا ڈفرینٹ لیبل اسائن کر دے گا. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. اسی ایکسپلسٹ راؤٹنگ کے اندر ہمیں کچھ ایڈیشنل کیپیبلٹیز بھی ملتی ہیں, ایڈیشنل فنکشنلٹیز بھی ملتی ہیں. اینڈ ون امپورٹنٹ تھنگ از فاسٹ ری راؤٹ. آپ کو یہ کیپیبلٹی مل گئی کہ اگر نیٹ ورک کے اندر کوئی لنک فیلئر ہوتا ہے تو یو کین ری راؤٹ. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ویٹ فار دی آئی پی راؤٹنگ پروٹوکال کہ وہ کنورج ہوگی, وہ اس کے جو ٹائم آؤٹ ہوگا اس کے بعد نیا میٹرک جو ہے اس کے اوپر پاتھ کیلکولیٹ ہوں گے اور پھر جو ہے وہ آپ کا فارورڈنگ ٹیبل اپڈیٹ ہوگا. ود دس MPLS یو کین پری کیلکولیٹ اے پاتھ. آپ کو پتا ہے کہ اس ایک کوئی لنک جو ہے وہ فار ایگزامپل لنک L, آپ نے اس کو اوائڈ کرنا کہ اگر وہ فیل ہو جائے تو آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹ پاتھ ہونا چاہیے. You can pre-calculate any path from A to B by avoiding any link L. جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ لنک L جو ہے وہ فیل ہوا ہے, اس پری کیلکولیٹڈ پاتھ کے اوپر اب آپ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن کے اوپر, ایک آلٹرنیٹ پاتھ کے اوپر نئے لیبل کے ساتھ سوئچنگ کرنا شروع کر دیں گے اور پیکٹ جو ہیں وہ آلٹرنیٹ پاتھ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. اس ایکسپلسٹ راؤٹنگ سے آپ نے ایک اور فنکشنلٹی بھی اچیو کی ہے, دیٹ از فاسٹ ری راؤٹ. یہ کیپیبلٹی یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر لنک فیلئر ہوتا ہے تو آپ نے پیکٹس کو آلٹرنیٹ پاتھس کے اوپر موو کر دینا ہے بائی پری کیلکولیٹنگ دی آلٹرنیٹ پاتھ. جو ایڈوانٹیج آپ نے گین کیا اس میں وہ ہے ریڈیوسنگ دی ٹائم. یو ہیو ناٹ ویٹڈ کہ اب جو آئی پی راؤٹنگ ہے اس کے حساب سے نیا میٹرک کے مطابق نئی کیلکولیشن ہو, کیونکہ آپ نے پری کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا ایک پاتھ, آپ نے اس کے اوپر پیکٹ کو سوئچ کرنا شروع کر دیا. سو دی ایڈوانٹیج یو ہیو گینڈ از آف ٹائم. اس کو آپ اچیو کس طرح سے کریں گے؟ ان فیکٹ انسٹیڈ آف انوینٹنگ ویری نیو پروٹوکالز یو آلریڈی ہیو سم الگورتھمز لائک CSPF, کنسٹرینڈ شارٹیسٹ پاتھ فرسٹ الگورتھم, جس میں آپ اس کو کنسٹرینڈ ایک پاس کر دیتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر وہ راؤٹنگ جو الگورتھم ہے وہ ایک پاتھ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور آپ اس کو یہ کنسٹرینٹ پاس کر سکتے ہیں کہ اس آپ نے راؤٹر کو اس لنک کو آپ نے اوائڈ کرنا. یا یہ بھی کنسٹرینٹ پاس کیا جا سکتا ہے کہ سارے جو لنکس ہوں اس پاتھ کے اندر وہ فار ایگزامپل 10 Mbps سے کم نہ ہو. تو اس کے لیے یہ آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل CSPF یعنی کنسٹرینڈ شارٹیسٹ پاتھ فرسٹ الگورتھم موجود ہے, جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں فار فاسٹ ریڈ آؤٹ آلسو. اب ہم MPLS کی آخری امپورٹنٹ فنکشنلٹی کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی تھی, جو 3 مین فنکشنلٹیز تھی اس میں, دیٹ از دی VPN, MPLS ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس. اٹ از جسٹ لائک این ATM سرکٹ کہ آپ نے ایک اینڈ ٹو اینڈ سرکٹ بنایا اور اس کو آپ نے ایک VPN کے تھرو گزارتے. ATM کے تھرو بھی آپ VPNs اسٹیبلش کرتے اور اب آپ نے MPLS کے تھرو یہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنے. IETF کی ٹرمینالوجی کے اندر کئی دفعہ آپ اس کو سوڈو وائر ایمولیشن کا نام بھی دیتے ہیں کہ آپ نے ایک MPLS نیٹورک کے اوپر ATM کی ٹریفک کو پاس آن کروا دیا. آپ اس کو ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھیے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ATM کے سیلز آ رہے ہیں اور ایک
جو MPLS کا نیٹورک ہے اس میں ہیڈ جو نوڈ ہے وہاں پر انٹر ہو رہے اور ملٹیپل راؤٹرز کے اوپر سے پاس آن ہوتے ہوئے ٹیل جو راؤٹر ہے وہاں سے ایگزٹ ہو رہے ہیں اور پھر ATM کے سیلز کی فارم میں آگے جا رہے ہیں. ATM کے سیلز ہیں ان IP راؤٹرز کے اوپر کس طرح سے ٹرانسپورٹ ہوں گے؟ ہوگا یہ کہ جو آپ کا ٹنل ہیڈر ہے وہ MPLS کا جو ہیڈر ہے وہ اٹیچ کرے گا اور اس MPLS کی بیس کے اوپر ان تمام راؤٹرز کے اوپر سوئچنگ ہوگی اور ٹیل جو راؤٹر ہے وہ MPLS کے ٹیگ کو اتار کر واپس ATM کے سیل کو آگے پاس آن کر دے گا. اس میں all we require is کہ جو آپ کا ہیڈ راؤٹر ہے اس کو معلوم ہو کہ ایک ATM کا ورچوئل سرکٹ اسٹیبلش ہوا ہے, ایک آئیڈینٹیفائر لگ کر آئے گا, اس کے بعد اس نے ٹنل کر کے اس کو ٹیل راؤٹر تک پہنچانا ہے اور اس ٹیل راؤٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے اس MPLS کے ٹیگ کو اتار کر ایک ورچوئل سرکٹ جو کہ آلریڈی اسٹیبلش ہوا ہے اس کے اوپر ATM کے سیل کو بھیج دینا ہے. اسی چیز کو آپ اس ڈائیگرام کے اندر دیکھیے جس کے اندر ایگزیکٹ آئیڈینٹیفائر جو ہم نے ساتھ میں اٹیچ کیے. ATM کا سیل آئے گا فار ایگزامپل ود دی آئیڈینٹیفائر 101. جو آپ کا ہیڈ راؤٹر ہے اس نے اس کے اندر ایک ڈی ملٹی پلیکسنگ لیبل ایڈ کرنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ایک ٹنل اسٹیبلش ہوگی فرام ہیڈ ٹو دی ٹیل راؤٹر اور اس کے بعد یہ ایک ورچوئل سرکٹ اسٹیبلش ہوا ہے. اس ورچوئل سرکٹ کو جو کہ اسٹیبلش ہوا ہے فرام ہیڈ ٹو ٹیل اور اس کے بعد آگے ATM کے سیلز کی فارم میں آگے جائے گا, ڈیمکس لیبل ہے اس کی بیس سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. کیونکہ آپ نے اس کو ٹنل کرنا ہے ٹیل تک تو آپ ایک ٹنل لیبل بھی ایڈ کریں گے جو کہ MPLS کا لیبل ہو سکتا ہے. جب یہ آپ ٹنل لیبل ایڈ کریں گے تو اصل میں ایک لیبل کے اوپر اب آپ نے دوسرا لیبل ایڈ کر دیا, یعنی آپ نے کیسکیڈ کر دیا لیبلز کو, اور یہ کیسکیڈنگ جو ہے لیبلز کی یہ الاؤڈ ہے MPLS کے اندر. اس کا ایک فائدہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ٹنل لیبل ایڈ کیا لیکن اس کے اندر ملٹیپل جو ورچوئل سرکٹ جو اسٹیبلش ہو سکتے ہیں وہ آپ اس ایک ٹنل کے اندر گزار سکتے ہیں. جب یہ پیکٹ ہیڈ سے ہوتا ہوا ٹیل تک پہنچے گا تو ٹنل لیبل جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا کیونکہ ٹنل اب یہاں پر اینڈ ہو گئی. ڈی ملٹی پلیکسنگ لیبل کی بیس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ کس ورچوئل سرکٹ سے ریلیٹڈ پیکٹ ہے اور اس سے کورسپونڈنگ جو آپ کا آئیڈینٹیفائر ہے وہ لگا کر آگے ATM کے سیل کی فارم میں بھیج دیا جائے گا. لیٹ سپوز کہ اس ڈی ملٹی پلیکسنگ لیبل کی بیس کے اوپر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو آپ نے ورچوئل سرکٹ آئیڈینٹیفائر لگا کر بھیجنا ہے دیٹ از 202. تو اس فارم میں آپ نے ATM کے سیل کو 202 کا آئیڈینٹیفائر لگا کر آگے بھیج دیا. تو اسٹوڈنٹ آپ نے اس میں یہ چیز دیکھی کہ آپ کے پاس ایک ٹنل اسٹیبلش ہوئی تھی لیکن چونکہ آپ MPLS کے لیبلز یا کسی بھی طرح کے لیبلز کو کیسکیڈ کر سکتے ہیں تو اب آپ اس ایک ٹنل کے اندر سے ملٹیپل ورچوئل سرکٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کروا کر اس کی ٹریفک کو پاس آن کر سکتے ہیں. یہ جو لیبلز کی کیسکیڈنگ ہے MPLS کے اندر یہ بہت بڑا بینیفٹ آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہے. یہ تو چیز تھی ہم نے دیکھی لیبل جو کہ آپ کے پاس لیئر 2 کی سوئچنگ تھی. اسی طرح سے آپ VPNs بنا سکتے ہیں لیئر 3 کے اوپر بھی. لیئر 3 کے جو VPNs ہیں وہ ظاہر ہے کافی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری اور ایڈیشنل فنکشنالٹی انوالو کی جا سکتی ہے اور وہ ہمارے اس اسکوپ کے اندر نہیں ہے. آپ اس کو ایک سمپل ڈائیگرام کی فارم میں اگر دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہے کہ آپ لیئر 3 VPNs اسٹیبلش کر کے ملٹیپل سائٹس کو اس پرووائڈر نیٹورک کے اندر کنیکٹ کر سکتے ہیں. ناؤ دس ہیز اسٹیبلشڈ لیئر 3 VPN. لیئر 3 VPN کو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں, اصل جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لیئر 3 VPN کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو ٹیگز آپ نے اسٹیبلش کیے ہیں ان کے اندر جو پیکٹس جا رہے ہیں وہ themselves are لیئر 3 پیکٹس, یعنی وہ IP کے اپنے پیکٹس ہیں جو کہ اس پرووائڈر نیٹورک کے اندر موو کریں گے فرام ون سائڈ ٹو دی ادر سائڈ آف دی سیم VPN. اس لیئر 3 VPN کے اندر جو آپ نے فنکشنالٹی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے IP لیئر کے اوپر ہی بہت ساری سائٹس کو کنیکٹ کیا, یعنی آپ نے لیئر 3 کا ایک VPN اسٹیبلش کیا ہے. اس کے اندر IP ہی کے پیکٹس ہیں جو کہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کے اندر اپنے VPN کے اندر موو کر رہے ہیں اور آپ لیبل سوئچنگ کے تھرو ان پیکٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کروا رہے ہیں. سو دس از اے کائنڈ آف لیئر 3 VPN جو کہ آپ نے MPLS کے ٹیگ سوئچنگ کے تھرو اسٹیبلش کیا ہے. کیونکہ آپ نے ڈفرینٹ ٹریفک کو ڈفرینٹ لیبلز اسائن کیے ہیں اس لیے وہ دوسری سائٹ کی ٹریفک کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرے گی اور آئسولیٹ رہے گی. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا MPLS کا ٹاپک. ہم نے اسی MPLS کے ٹاپک کے ساتھ چیپٹر نمبر 4 کو بھی کنکلوڈ کیا ہے.
اب اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے چیپٹر نمبر 4 کو سٹارٹ کیا تھا اس بیسس کے اوپر کہ ہم اپنے نیٹ ورک کو اسکیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس اسکیلیبلٹی کے لیے ہم نے پہلی بات کی ہمیں گلوبل ایڈریسز ریکوائرڈ ہیں. یہ ایڈریسنگ اسکیم ہم نے آئی پی پروٹوکال کے تھرو اچیو کی. پھر آئی پی راؤٹنگ کے تھرو یہ چیز ڈٹرمن کی کہ ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز تک پہنچنے کے لیے آپ پاتھ یا راؤٹ کس طرح سے اسٹیبلش کریں گے. اس میں آپ کے پاس لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکال، ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکال جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا. پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم کلاس لیس جو ایڈریسنگ اسکیم ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، جس میں آپ کے پاس نیٹورک پورشن اور ہوسٹ پورشن تو اسی طرح ہے، لیکن باؤنڈریز جو ہیں وہ فکس نہیں ہیں، بلکہ ان کو پریفکسز کے تھرو آپ نے فلیکسیبل بنا دیا. اس کے بعد ہم نے ایک اور لیول آف ہیرارکی ایڈ کیا جس کو ہم نے کہا کہ اٹ از انٹر ڈومین راؤٹنگ اور انٹرا ڈومین راؤٹنگ. دیٹ واز بیسڈ آن دی نوشن آف آٹونومس سسٹمس. اس کے اندر پھر ہم نے BGP ورژن 4 کی جو پروٹوکال ہے جو کہ انٹر آٹونومس سسٹم راؤٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے وہ بھی ڈسکس کی. پھر ہم نے یہ کانسیپٹ دیکھا کہ جس طرح سے آپ کے نیٹ ورکس ایوالو کر رہے ہیں دین یو ول بی ریکوائرنگ اے نیو ورژن آف آئی پی، اور ہم نے آئی پی ورژن 6 اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس کے اوپر بات کی. دین وی مووڈ آن ٹو دی ملٹی کاسٹ ٹاپک. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں اور ان کے اندر ملٹی کاسٹ کی ریکوائرمنٹ بھی آتی جا رہی ہے، تو اب آپ کو ملٹی کاسٹ کی راؤٹنگ پروٹوکال جو ہے وہ نئے ورژن کے اندر آئی پی ورژن 6 کے اندر آلریڈی امبیڈ ہے، اویلیبل ہے، اور اس طرح سے یہ یوز ہو سکتی ہے. ملٹی کاسٹ کی راؤٹنگ پروٹوکال بھی ہم نے دیکھی کس طرح سے ڈسٹینس ویکٹر یا لنک اسٹیٹ یا پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کی راؤٹنگ پروٹوکال آپ یوز کر سکتے ہیں. وی فائنلی کنکلوڈیڈ آن دا ٹاپک آف ملٹی پروٹوکال لیبل سوئچنگ، جو کہ اوریجنلی انویژن کیا گیا تھا کہ اٹ ول بی جسٹ اے فاسٹ ایفیشینٹ فارورڈنگ میکینزم، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس نے ہمیں 3 بڑی امپورٹنٹ فنکشنالٹیز پرووائڈ کی ہیں، جس میں ایک تو یہ کہ اس نے آپ کو جو ہے وہ ان نوڈ کے اوپر آئی پی فارورڈنگ کو انیبل کیا جو کہ آئی پی فارورڈنگ نہیں جانتے، آئی پی پیکٹ کو موو کروایا. سیکنڈلی آپ نے ایکسپلسٹ اور ڈیزائرڈ پاتھ کے اوپر، آلٹرنیٹ پاتھ کے اوپر ٹریفک کو موو کیا. اینڈ دی تھرڈ تھنگ از کہ آپ نے وی پی اینس میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس اس لیبل سوئچنگ کے تھرو اسٹیبلش کیے. تو اسٹوڈنٹ یہاں پر ہم اپنے آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم چیپٹر نمبر 5 کے اندر جو ٹرانسپورٹ لیئر کی پروٹوکالز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اب آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.